حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ حدیث نمبر 24۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کام کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔